آپ سبھی ناظرین کو ایک بار پھر نالج اباؤٹ اسلام میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ آپ کا بہت بڑا سرمایہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے غیر موجودگی میں اللہ پاک سے دعاؤں میں آپ کے لیے خیر مانگتے ہیں۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش اور اچھی صحت سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ تو چلیے ناظرین چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی جانب۔ ابو ودا کی نوجوان اور سلیقہ شعار بیوی آئین جوانی کے عالم میں اللہ پاک کو پیاری ہو گئیں تو اس کے لیے دنیا اندھیرا ہو چکی تھی۔ صدمے کی وجہ سے آنسو تھمنے میں نہ آتے، ٹانگیں بدن کا بوجھ اٹھانے سے جواب دینے لگیں۔ بیٹھنا چاہتے تو بیٹھا نہ جاتا، سونا چاہتے تو بستر پر کروٹ نہ لگتی، کھانا چاہتے تو لقمہ حلق سے نیچے نہیں اترتا۔ دوست احباب سب دلاسا دیتے لیکن جس پر گزرے وہی جانتا ہے۔ حوصلہ اور سہارا دینے والے کھانے پینے کا سامان دے کر اپنے کام کاج میں مصروف ہو گئے، لیکن ابو ودا کا غموں نے گھیر لیا۔ مستقبل کے بھیانک تصور نے ان کی نیند اڑا دی اور وہ اس حالت سے نکلے کہ ایسے شخص کی مجلس میں غم ہلکا کرنے کے لیے چلے گئے کہ جس نے 50 سال تک تکبیر اولیٰ قضا نہ ہونے دی تھی۔ پہلی صف میں کھڑا ہونے کے باعث کسی نمازی نے ان پر نگاہ نہ کی۔ غیور ہونے کی بنا پر 30,000 درہم سے زیادہ رقم کو نگاہ بھر کر بھی نہ دیکھا۔ فرمایا کہ نہ مجھے 30,000 درہم کی پرواہ ہے اور نہ بنو مروہ کے بادشاہ کی۔ آپ نے ہر لالچ کو سامنے رکھتے ہوئے غیر شرعی بدعت سے انکار کر دیا، اس کی تلوار کے نیچے اپنی گردن کو رکھ دیا۔ اسی کے متعلق حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ اگر اس نوجوان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ پاتے تو نہایت خوش ہوتے۔ یہ تھے حضرت سعید، حضرت ابو ہریرہ کے داماد، ابو ودا جن کو کہتے ہیں، کہ میں جو ہی ان کی مجلس میں پہنچا تو انہوں نے مجھ سے غیر حاضری کا سبب دریافت کیا۔ اتنے دن کہاں غائب رہے؟ ابو ودا میری اہلیہ فوت ہو گئی تھی، اسی سلسلے میں مشغولیت کی وجہ سے حاضر نہ ہو سکا۔ حضرت سعید نے پوچھا تو نے ہمیں کیوں نہ بتایا تاکہ ہم بھی اس کی نماز جنازہ میں شریک ہوتے؟ ابو ودا آپ کو تکلیف دینا مناسب نہ سمجھا۔ ابو ودا اس طرح کی باتیں کر کے اٹھنے لگے تو حضرت سعید نے ان کے زانوں کو دبا کر بٹھا لیا اور پوچھا اب کیا خیال ہے، شادی کرنی ہے تو بتاؤ۔ ابو ودا اللہ آپ پر رحم فرمائے، میرے جیسے مفلس اور غریب انسان جو سوائے 2-3 درہم کے کوئی جمع پونجی نہیں رکھتا، اس کو رشتہ کون دے گا؟ فرمانے لگے اگر میں ہی دے دوں تو کیا خیال ہے؟ یہ الفاظ سن کر ابو ودا کا دل سینے میں رقص کرنے لگا۔ کہنے لگے ظاہر قسمت وہی خوبصورت جس کے عالم و فاضل حسن و جمال اور حسب و نسب کی شہرت سن کر خلیفہ اول مسلمین عبد الملک نے اس کا رشتہ اپنے بیٹے ولید بن عبد الملک کے لیے طلب کیا تھا اور آپ نے اسے منع فرما دیا تھا۔ ابو ودا نے کہا جی ہاں بہتر ہے۔ حضرت سعید نے وہی موجود حاضرین کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، اس کے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھا اور 2 درہم حق مہر پر ابو ودا کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا۔ اس غیر مفتوحہ اور ناگہانی مسرت کی وجہ سے ابو ودا کے پاؤں زمین پر اور سر آسمان پر جا پہنچا۔ وہ مارے خوشی کے پھوکے نہ سماتے، وہ دنیا جو اسے اندھیرا نظر آتی تھی اب روشن ہو گئی۔ بھیانک مستقبل روشن نظر آنے لگا۔ خوشی بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ دوڑا دوڑا گھر پہنچا تاکہ قرض پکڑ کر ولیمے کا اہتمام کرے، لیکن قرض پکڑے تو کس سے پکڑے؟ کیونکہ لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ مفلس مسلمان کو زبانی مبارکباد دینا تو توہین خیال کرتے ہیں اور اس کی دعوت قبول کرنے میں شرمندگی محسوس کرتے ہیں۔ اسے قرض دینے کی بجائے روپیہ وغیرہ خیرات دیتے ہیں، کہیں ان کا قرض کہیں ڈوب نہ جائے۔ اسی سوچ بچار میں نماز مغرب کا وقت ہو گیا۔ روٹی اور زیتون کے ساتھ روزہ افطار کرنے بیٹھے ہی تھے کہ دروازہ کھٹکنے لگا۔
ابو ودا نے پوچھا کون؟ جواب ملا سعید۔ ان کے دل میں ہر اس شخص کا تصور آیا جس کا نام سعید تھا سوائے حضرت سعید کے، کیونکہ ان کو تو 40 سال گزر گئے، وہ اپنے گھر سے مسجد کے علاوہ کہیں اور نہ دیکھے گئے تھے۔ باہر آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت سعید کھڑے ہیں۔ دل میں خیال گزرا کہ شاید جلد بازی کی وجہ سے ندامت ہوئی ہو اور معاملہ صحیح کروانے آئے ہوں۔ عرض کیا ابو محمد، ابو ہود، پیغام بیچ دینا تھا، میں خود حاضر ہو جاتا۔ فرمایا نہیں کہ تو حقدار ہے، ہم تیرے پاس آئے ہیں۔ پوچھا کیا حکم ہے؟ فرمایا آپ جوان آدمی ہیں اور یہ بات مجھے اچھی نہیں لگی کہ شادی کے بعد آپ اکیلے رات بسر کریں، اور یہ تیری بیوی ہے۔ ابو ودا قد آور نوجوان لڑکی کو دیکھ کر ایک بار پھر حیرت میں ڈوب گئے اور بول نہ سکے۔ حضرت سعید نے اپنی بیٹی کو ان کے دروازے میں داخل کیا تو وہ مارے حیا کے گھٹنوں کے بل دروازہ تھام کر بیٹھ گئیں۔ حضرت سعید خود واپس چلے گئے۔ ابو ودا اپنی گھر کی چھت پر چڑھے اور چلا چلا کر اپنے پڑوسی کو پکارنے لگے۔ پڑوسی دوڑے دوڑے آئے اور پوچھنے لگے کیا بات ہے؟ ابو ودا نے انہیں بتایا کہ آج حضرت سعید نے میرے ساتھ اپنی بیٹی بیاہ دی ہے اور وہ خوشی سے میرے ساتھ چھوڑ گئے ہیں۔ یہ ہے ان کی بیٹی۔ بس پھر کیا تھا، گھر میں عورتیں جمع ہونے لگ گئیں۔ ان کی ماں باغی باغی آئی اور کہنے لگی میرا تجھے دیکھنا حرام ہے اگر تو نے اسے 3 دن تک ہاتھ لگایا تاکہ میں اسے سجا سنوار کر اسے اپنا شوق پورا کر لوں۔ ابو ودا کہتے ہیں جب میں 3 دن کے بعد ان کے پاس گیا تو کیا دیکھتا ہوں، وہ سب سے بڑھ کر حافظہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمہ اور خاوند کے حقوق کی پاسداری کرنے والی تھیں۔ 1 ماہ تک حضرت سعید نہ میرے پاس آئے اور نہ ہی میں ان کے پاس گیا۔ ان کے بعد میں ان کے حلقہ درس میں گیا اور سلام کہا، انہوں نے جواب دیا لیکن مزید کچھ نہ کہا۔ جب مجلس ختم ہو گئی اور سب لوگ چلے گئے، مجھ سے پوچھا تمہاری بیوی کا کیا حال ہے؟ میں نے کہا سبحان اللہ، ایسا کہ مجھے خوش لگے اور دشمن کو برا فرمانے لگے اگر کوئی عادت میری بیٹی کی ناپسند ہو تو لاٹھی پکڑ لینا اور اس کے کس بل نکال دینا۔ اس کے بعد میں واپس پلٹ گیا۔ اللہ اکبر! کہاں حضرت سعید اور کہاں موجودہ دور کے سیاسی اور مذہبی علماء دین جو عالم دین ہو کر اپنی لاڈلیوں کے لیے افسر تلاش کرتے پھرتے ہیں اور بعض اوقات ان کی بیٹیاں گھر میں بیٹھی بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ محترم عزیز دوستو، یہ وہ عالمیہ ہے جس نے کئی گھر اجاڑ دیے ہیں، جس نے کئی بہنوں اور بیٹیوں کی زندگیاں اجاڑ دی ہیں، کیونکہ سبھی لوگ کہتے ہیں کہ میں اپنی بیٹی کے لیے ایسا رشتہ تلاش کروں گا، لڑکا کمانے والا ہو، لڑکے کا خاندان بہت بڑا ہو، لڑکا بڑے بنگلے میں رہتا ہو، اور اسی تلاش میں ان کی بیٹیاں بوڑھی ہو جاتی ہیں، زندگی ان کی تباہ ہو جاتی ہے۔ خدارا اپنی بیٹیوں پر رحم کیجیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیٹی کے لیے اگر رشتہ تلاش کرتے ہو تو اتنا کافی ہے کہ لڑکا شریف ہو اور شریعت کا پابند ہو۔ عزیز دوستو، روپیہ پیسہ ہاتھ کی میل ہے، آج اگر پیسہ نہیں تو کل تو مل ہی جائے گا۔ آپ نے وہ مشہور قول تو سنا ہی ہوگا کہ دولت بیوی کے نصیب سے آتی ہے اور اولاد شوہر کے نصیب سے آتی ہے۔ تو ناظرین، انہی لفظوں کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کیجیے، اور جو ہمارے چینل نالج اباؤٹ اسلام پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے لائک، شیئر اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ان تک سب سے پہلے پہنچتا رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کا نگہبان۔